فیصلہ کتاب اللہ کرے گی کیا مرنے کے بعد یہ جو مردہ جسم ہے اس کے اندر شعور اور ادراک ہوتا ہے؟ روح نہیں لوٹ کر آئی، ہم نے یہ بات مان لی کہ روح اس جسم کے اندر مرنے کے بعد قیامت سے پہلے لوٹ کر نہیں آتی، یہ بات ہم نے مان لی، اس کا رابطہ نہیں ہے روح کا جسم کے ساتھ۔ لیکن کیا پھر بھی مردہ جسم کوئی شعور اور ادراک رکھتا ہے؟ اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ قرآن ان کے بارے میں مریم علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے درد ذے، قرآن کہتا ہے جب درد ذے انہیں آیا تو وہ درد ذے انہیں لے گیا اونچے مقام کے اوپر اور ایک کھجور کے درخت کے نیچے، تو وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ میری عصمت کے اوپر، لوگ میری عزت کے اوپر اور میری پاک دامنی کے اوپر سوال کھڑا کریں گے کہ یہ مریم تو نے کیا کیا، تیری تو شادی نہیں ہوئی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا، یا یہ درد ذہ جو درد کی تکلیف کے اندر ہے اس سے بچنے کے لیے، یا اس سوالات سے بچنے کے لیے، یا اس بچے کی عزت کے اوپر انگلیاں اٹھنے سے جو خدشہ انہیں لاحق ہوا، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے قالت، وہ عورت بولی، وہ کہنے لگی یا لیتنی متو قبل ھذا، کہ کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، کاش میں اس وقت کے آنے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مریم علیہ السلام جب بچنا چاہ رہی ہیں درد سے، جسم کی تکلیف سے، تو کیا کہہ رہی ہیں؟ کاش میں مر گئی ہوتی۔ تو پتہ چلا روح جسم سے نکل جائے تو بغیر روح کے اس میت کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ ورنہ مریم کا کہنا یہ کیوں ہے کہ میں مر گئی ہوتی؟ اگر تکلیف پھر بھی آنی تھی، تکلیف مرنے کے بعد بھی ہونی تھی، تو پھر مریم علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں مر گئی ہوتی۔ اور پھر اگر لوگوں کی تان و تشنیع، لوگوں کا ان کی پاک دامنی کے اوپر سوال کرنے سے جو انہیں تکلیف ہونی تھی وہ مرنے کے بعد بھی ہوتی، تو پھر مریم علیہ السلام یہ کیوں کہتی کہ متو قبل ھذا، میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وکنت نسیا منسیا، اور میرا نام و نشان بھی ختم ہو گیا ہوتا۔ وہ یہ سوال، یہ الفاظ کیوں ادا کرتی؟ میں اس تکلیف سے بچ جاؤں، میں اس عذاب سے بچ جاؤں، اس تان و تشنیع سے بچ جاؤں، اس بہتان سے، اس اضطراب سے، میری پاک دامنی پہ جو سوال اٹھ رہا ہے، اس ساری چیزوں کے آنے سے پہلے میں مر گئی ہوتی، یعنی میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھتا، میں کسی تکلیف میں مبتلا نہ ہوتی، میں مر جاتی۔ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہہ رہی ہیں کہ موت کی کیفیت ایسی ہے جس کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، باہر کا کوئی شعور اور ادراک نہیں ہے، لوگ ہنستے ہیں یا روتے ہیں، تعریف کرتے ہیں یا برا کہتے ہیں، اس میت کو اس کے حالات کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس طبقے سے ہمیں بھلائی کی کوئی امید تو نہیں ہے، وہ اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی بولتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ مریم جب یہ الفاظ بول رہی ہیں کہ کاش میں مر گئی ہوتی اور اس تکالیف سے میں بچ جاتی، کیا مریم نے پہلے مر کے دیکھا ہے؟ کیا مریم علیہ السلام نے پہلے مر کے دیکھا ہے کہ مرنے کے بعد تکلیف نہیں ہوتی؟ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا اس طبقے کا کہنا یہ ہے کہ قول اس کا قابل قبول ہوگا جس نے مر کے دیکھا، اسے یقین ہو کہ ہاں مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جس وقت مریم یہ الفاظ کہہ رہی ہیں انہوں نے مر کے نہیں دیکھا کہ مرنے کے بعد مجھے دوبارہ تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مرنے کے بعد مجھے شعور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لوگوں کی آواز اور الفاظ مجھ تک پہنچتے ہیں اور مجھے اس سے دلی تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ وہ دلی تکلیف کو ثابت کرنے کے لیے، وہ شعور اور ادراک کو ثابت کرنے کے لیے کچھ بھی کہتے ہیں، کچھ بھی کہتے ہیں۔ اسٹیکر بنا کے لگائے ہیں، اسٹیکر میں کیا لکھا ہے؟ جب بھی کوئی مسلمان کسی قادیانی سے ملتا ہے تو گنبد خضرا میں دل مصطفیٰ دکھتا ہے۔ موت کے بعد بھی اگر تکلیف ہوتی تو یہاں مریم علیہ السلام یہ نہ کہتی کہ میں مر گئی ہوتی اور میرا نام و نشان ختم ہو گیا ہوتا۔ اتنی بات ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں، جن لوگوں نے مر کے دیکھ لیا کہ انہیں عذاب سے چھٹکارا ملا یا نہیں ملا، شعور اور ادراک تھا یا ان کو نہیں تھا، قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فرمایا مالک دروغائے جہنم جب جہنمیوں کو کسی تنگ جگہ کے اندر گھسا دے گا، جہنم کے اندر کسی تنگ جگہ پہ گھسا دے گا، وہ پکاریں گے اپنی موت کو، ہائے ہمیں موت آ جائے، کس جگہ پر تم نے ہمیں گھسا دیا، ایک جہنم ہے، جہنم کی تپش ہے، پھر ہمیں تنگ جگہ پر تم نے گھسا دیا، اور وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ ہمارا پوچھنا یہ ہے، سوال یہ ہے، اگر موت کے بعد بھی ان کو عذاب ہونا ہوتا، موت کے بعد بھی ان کو تکلیف آنی ہوتی اور انہیں احساس ہوتا، تو پھر یہ جہنم کے اندر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں موت آ جائے؟ اور ان کو جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، آج تم کسی ایک موت کو نہ پکارو بلکہ پکارو ودعوا ثبورا کثیرا، بہت ساری موتوں کو پکارو، آج تمہیں کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ یعنی جہنمی عذاب سے بچنے کے لیے موت کا سوال کر رہے ہیں، موت آ جائے، عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ موت آ جائے۔
عذاب سے بچنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ موت آ جائے، روح جسم سے نکل جائے، عذاب محسوس نہیں ہوگا۔ تو قرآن اس کے بارے میں رہنمائی دے رہا ہے کہ روح اگر جسم سے نکلی ہوئی ہے اور پھر اس میت کو عذاب محسوس نہیں ہوتا، کوئی اسے عذاب نہیں ہوتا، کسی تکلیف کا احساس نہیں رہتا۔